الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کو پتہ ہو کہ 25 دسمبر بہت قریب ہے اور اس موقع پر بہت ساری خرافاتیں مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ 10-15 منٹ کی بات آپ کے سامنے آ جائے تاکہ آپ ان خرافات سے بچ جائیں، ہم ان خرافات سے بچ جائیں اور ہماری نسلوں کے اندر جو یہ خرافاتیں پیدا ہونے لگی ہیں اس سے ہماری حفاظت ہو۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، سب نبی کو وحدانیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق پڑھایا کہ جا کر یہی اعلان کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے ماننے میں فائدہ ہے، اللہ کے نہ ماننے میں نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایسے بہت سارے نبی ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، 25 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں کتنے نبی آئے ہیں یا رسول آئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000، کم و بیش اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک معینہ مقدار بتا دی کہ 1,24,000 انبیاء تقریباً دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب پر ہمارا ایمان ہے کہ سب اللہ کے رسول اور نبی تھے، یہ ہم مانتے ہیں۔ اور انہی میں سے 1,24,000 میں سے ایک خوبصورت نبی جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی ملتا جلتا ہے۔ وہ یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے لے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ بڑا بہترین قصہ ہے۔ آپ سورہ آل عمران پڑھیے اور اسی طریقے سے سورہ مریم پڑھیے، آپ کو ان کی پوری ہسٹری پتہ چل جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بی بی مریم کو پیدا فرمایا اور کیسے کیسے حالات سے وہ گزری ہے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا نانی یعنی کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے تھے، اور مسجد اقصیٰ میں یہ امامت کرتے تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور حضرت بی بی مریم کے یہ والد ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی اہلیہ یعنی کہ بی بی مریم کی علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، بی بی حنہ ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ تو بی بی حنہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی کہ دونوں آپ کے ماں باپ وہ نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اور بی بی مریم یہ بھی نبیوں کے اولاد میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد دینی تھی وہ بھی نبی بننے والا تھا، وہ نبی بننے والے تھے۔ تو اس طریقے سے بہت ہی پیارا اور خوبصورت ان کا نسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی حنہ کی جب عمر کافی زیادہ ہو گئی تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اولاد دے تو جس کو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، یعنی اس سے دنیا کا کوئی کاروبار نہ کراؤں، دنیا کا کوئی کام دھندہ نہ کراؤں، یعنی انہوں نے نظر مان لی کہ مجھے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے ایک اولاد چاہیے۔ لیکن اچھا، اس کا تذکرہ بھی آپ قرآن کریم میں سورہ آل عمران پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر مل جائے گا۔ تو آپ نے نظر مان لی، اور نظر ماننے کے بعد جب اولاد ہوئی ہے تو لڑکی ہوئی ہے، پھر بی بی حنہ کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو بتائی گئی ہے کہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو بی بی حنہ نے کہا کہ یا رب، میں نے تو نظر مانی کہ مسجد کی خدمت کی جائے، جبکہ جو کہ مرد کرتے ہیں، عورتیں کرتی نہیں ہیں، تو اب ان کی پیدائش ہو گئی ہے لڑکی، تو اب میں کیا کروں؟ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا کہ بھائی، لڑکی ہو یا لڑکا، ہم جس سے خدمت لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے بی بی مریم کی پیدائش ہو گئی، اور اب باری آئی تربیت کی کہ تربیت کون کرے۔ ہوگا اس زمانے میں کوئی رواج کہ بھائی جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک
رواج تھا کہ بچوں کو ہیلدی بنانے کے لیے، صحت مند بنانے کے لیے گاؤں کی عورتوں کے سپرد کیا جاتا تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی کو کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ بی بی حلیمہ کے حوالے کیا گیا آپ کو، آپ گاؤں میں چلے گئے، بی بی حلیمہ کا دودھ پیا آپ نے، ان کے پاس رہے، صحت مند ہوئے، اس کے بعد آپ پھر واپس اپنے والدین کے طرف تشریف لے آئے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت بی بی مریم کے یہاں پر بھی کچھ ہوگا اس طریقے سے کہ آپ کی تربیت، پھر وہ مسئلہ آیا تو تربیت آپ کی حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ خود بھی ایک نبی ہیں، انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کی تربیت کی، جو کہ نبی بھی ہیں اور بی بی مریم کے خالو بھی ہوتے ہیں رشتے میں۔ تو آپ نے ان کی تربیت کی اور مسجد میں ایک الگ سے کمرہ بنا دیا گیا ان کے لیے، یا یوں کہو کہ پردہ لگا دیا گیا، جو بھی اس زمانے کے لیے مناسب تھا وہ کر دیا گیا، محراب کی شکل میں ایک ان کے لیے بنا دیا گیا، تو آپ وہیں پر رہتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق مہیا فرماتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچا کہ مجھے اب ایک اولاد دینی ہے ان کو۔ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یہ نوٹ کر لیجئے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 4 طریقوں سے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ 4 طریقوں سے، یاد رکھیے گا، 4 طریقوں سے۔ چلو، سب سے پہلا طریقہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نہ آپ کی کوئی ماں، نہ آپ کا کوئی باپ، تو بغیر ماں باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ کس سے پیدا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے پیدا فرمایا اماں حوا علیہ السلام کو۔ تو یہاں پر باپ موجود ہے نسبتاً اور ماں موجود نہیں ہے۔ تو پہلا کیا تھا؟ ماں باپ دونوں موجود نہیں۔ دوسرا، باپ موجود ہے آدم علیہ السلام کی شکل میں، لیکن ماں موجود نہیں۔ تیسرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ماں موجود، باپ موجود نہیں ہے۔ تو یہ 3 ہو گئے۔ اور چوتھا، جس طریقے سے عام انسان پیدا ہوتے ہیں، یہ چوتھا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ باپ بھی موجود ہوتا ہے اور ماں بھی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ 4 طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا انسانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قدرت بتانی تھی کہ بھائی میں اس طریقے سے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ تو مجھے کسی کے پیدا ہونے کے لیے کسی کا ملنا، ماں باپ کا ملنا ضروری نہیں ہے، میں جب جس کو چاہوں اولاد دے سکتا ہوں، جیسے چاہوں انسان کو میں پیدا کر سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی شان اور اپنی قدرت بتانی تھی، اس لیے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک ایگزامپل سب کو دے دیے، لیکن طریقہ وہی رکھا جو ایک اسباب کے درجے میں دنیا میں ہونا چاہیے، کہ دنیا میں دنیا دارالاسباب ہے، تو اسباب ہے کہ 2 ماں باپ ملتے ہیں تو پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، اس طریقے سے انسان کی نسل بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چالو رکھا ہے۔ باقی 3 طریقے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتائے ہیں، وہ صرف اپنی قدرت کو بتانے کے لیے، اپنی شان و شوکت، اپنے کن فیکون کو بتانے کے لیے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقے اختیار کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آگے آنے والے جو انسان ہیں وہ یہ کوشش بھی کریں گے کہ جہاں بچے پیدا کرتی ہے عورت، وہیں پر وہ مرد کو بھی اس قابل بنانے کی کوشش کریں گے کہ وہ مرد بھی بچے پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد سے تو بچہ پیدا کروایا، یعنی آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے اماں حوا کو نکالا، لیکن آج جو سائنس اور ٹیکنالوجی والے ہیں یہ مرد کو باقاعدہ پریگننٹ کرتے ہیں، اور بالکل عجیب سا وہ نہ وہ مرد لگتا ہے نہ عورت لگتی ہے، بالکل وہ عجیب سی کوئی شکل والا، عجیب سا کوئی جانور کی شکل والا انسان دکھتا ہے جب وہ پریگننسی کی حالت میں اس کو دکھایا جاتا ہے۔ تو خیر یہ اتنا سکسیس نہیں ہے، یہ فیل ہی ہو جانا ہے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، انسانی نیچر کے خلاف ہے یہ کہ مرد بچے پیدا کرے۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا پھر کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کس کے ذریعے سے؟ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف روح پھکوائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف میرا کلمہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اور پھر اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، آپ اگر سورہ مریم پڑھیں گے 16ویں پارے کے اندر، آپ کو اس کے اندر پوری تفصیل ملے گی کہ آپ پیدا کس طریقے سے ہوئے، ماں نے ریئیکشن کس طریقے سے دیا امت کو، اس ٹائم کے لوگوں کو کیا ریئیکشن تھا بی بی آمینہ کا، بی بی مریم کا، اور کیا ریئیکشن تھا۔ اور یہ کمال کی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی، اور آپ نے ایک لمبی چوڑی تقریر بھی کی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب،
تو یہ آپ اس میں پڑھیے، میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا اور لمبی چیز کوئی دیکھتا بھی نہیں جلدی. تو چند پوائنٹ کی بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو 25 دسمبر منایا جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو ایک تو یہ چیز کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آپ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، سورۃ المریم پڑھیں گے، آپ کو وہاں پر ترجمے کے ساتھ مل جائے گا، آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، اس سے نالج حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، آپ جب دین لے کر آئے ہیں، ان کی کتاب انجیل لے کر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل دی ہے بھائی، اس پر اب ہم کو کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. تو امت نہیں مانی، آخر میں کیا ہوا، امت نے ایک چال چلی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی ہے. تو واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، اللہ بہترین چالیں چلنے والا ہے. تو اللہ کے ساتھ چالوں کے سامنے کسی اور کی چال کیسے چل سکتی ہے. تو ایک تو یہ چیز، اللہ نے کیا چال چلی، لوگوں نے چالی چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ. اللہ نے چالی چلی کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، تم اپنی کوششیں کر لو، میں اپنی کوشش کرتا ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا زندہ، اور 32 سال کی یا 33 سال کی تقریباً عمر تھی آپ کی. تو اب کیا ہوگا، اب ہوگا یہ کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، اور پھر حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر، یاد رکھنا یہ پوائنٹ کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آسمان سے اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے. اب وہ واپس آسمان سے اتریں گے اور مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کریں گے. اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واپس ہونا ہے، اور وہ امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. ایک تو یہ چیز. اس کے بعد جو آج کے جو معاشرہ ہے، آج کے جو حالات ہیں ہمارے سامنے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب کی تب دیکھی جائے گی. لیکن ابھی جو امت خرافات میں گر رہی ہے وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں امت کے اندر ایسی آ گئی ہے کہ جس کو انسان گناہ نہیں سمجھتا. اسی میں سے ایک کرسمس ڈے بھی ہے کہ انسان اس کو گناہ سمجھنے کی تکلف بھی نہیں کرتا. تو کرسمس کہتے ہیں کس کو ہے، تو یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، ایک ہے کرائسٹ، دوسرا ہے ماس. کرائسٹ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کو، اور ماس کہتے ہیں اجتماع کرنے کو، جمع ہونے کو، اکٹھا ہونے کو. اور ان کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے جو مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقائد پیدا کر لیے ہیں اپنے، ان کے تو اللہ ہی حفاظت فرمائے ہم سے، ہماری ان کی خرافاتوں سے، کہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے ان کا. ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو جنا ہے اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جبکہ ایسی کوئی دلیل ان کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے. تو یہ انہوں نے اپنے من گھڑت قصے بنائے ہوئے ہیں اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے صرف بل پھاڑ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی محبت پر، کہ ہم آپ کی محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں. جیسے ہماری امت میں بھی کچھ ہے ایسے لوگ کہ جو اللہ کے نبی کا نام لے کر محبت میں بہت کچھ کر جاتے ہیں اپنے من کا، تو جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے ہی یہ لوگ بھی جمع ہوتے ہیں 25 دسمبر کو اور بہت کچھ اپنے من کا الٹا سیدھا پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. اس میں اللہ کی پناہ، جس دن کرسمس ہوتا ہے یا ان کا 31 دسمبر ہوتا ہے، لاکھوں گناہ کے واقعات پیدا ہوتے ہیں اور کتنے FIR ہوتے ہیں، کتنے تو کیا ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے امت مسلمہ کے ایسے خرافاتوں سے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا جو عقیدہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر انکار کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اگر ہم کسی کے ساتھ یا کسی کرسچن کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ اگر ہم ملتے ہیں اور ہم اس کے اس مجلس میں، اس کے اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں جس کو وہ خوشی سمجھ رہا ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ کس لیے خوش ہو رہا ہے، کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے. تو یہ عقیدہ ان کا ہے، یہ ہمارا عقیدہ بالکل نہیں ہے. ہمارا عقیدہ صرف یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے رکھا ہی نہیں پہلے سے یہ سسٹم. ہمارے جو ریلیٹیو ملتے ہیں، غیر مسلمین ملتے ہیں ہم سے، ہم اگر ان کی خوشی میں شریک نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے دشمنی پیدا ہو جائے. تو ان کے لیے بہت آسان سا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو یوں کہتا ہے ہیپی میری کرسمس یا ہیپی کرسمس ڈے،
تو آپ کو پتلی گلی پکڑ لینی ہے. پتلی گلی کیسے پکڑیں گے؟ اپنا پلڑا کیسے جھاڑیں گے آپ کو دوسرا کوئی ورڈ استعمال کرنا ہے. جیسے شکریہ کا لفظ آپ استعمال کر لیجئے. شکریہ تو ویسے بھی کوئی استعمال کرتا ہی نہیں، بھول ہی چکے ہم تو. ہاں، تھینک یو کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ شکریہ بول کر، تھینک یو بول کر، ویلکم بول کر، اس کو کچھ نہ کچھ ایسے لفظ بول کر کنارہ کشی ہو جائے، اپنا پلڑا جھاڑ لیں کہ آپ اس میں شریک نہ ہو سکیں. تو یہ ایک طریقہ ہے بچنے کا کہ اس میں شریک نہ ہو. اچھا، نہیں بچیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں بچیں گے تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی سخت پھٹکار لگائی ہے کہ ان کے اس جملے پر کہ بھائی اللہ نے جنا ہے، نعوذ باللہ، ان کے اس جملے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ آسمان پھٹ پڑے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ان کے اس جملے پر. اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے. تو اگر ہم بھی اس طریقے سے شامل ہو جائیں گے تو پھر سوچئے ذرا اللہ کو کتنا غصہ آئے گا. آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو آخری پیج جہاں پہ سورہ مریم ختم ہوتی ہے، آخری پیج پہ یہ آیت آپ کو مل جائے گی. وہاں اس کے آگے ملے گا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. تو یہ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اپنا دفاع کیا ہے کہ بھائی مجھے یہ اولاد بولاد کی ضرورت مجھے نہیں ہے، یہ تمہاری تمنائیں ہوتی ہے، انسانوں کی تمنا ہے کہ تم کو اولادیں چاہیے، یہ چاہیے اور وہ چاہیے، بہت کچھ چاہیے. تو یہ تمہاری تمنائیں ہیں، میری تمنائیں نہیں ہیں. تو اللہ کی صرف اتنی چاہت ہے کہ میرا بندہ بن کے رہے، میرا بندہ. میں نے پیدا کیا ہے، احسان کیا ہے تجھ پر، تو میرا بندہ بن کے رہے. تو یہ ایک مسئلہ میں نے بتایا آپ کو. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ، اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے یہ تثلیث یعنی کہ اللہ، بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خدا بنا لیے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہت ہی سنگین آیت فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کریں گے اپنے سامنے اور پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا ان لوگوں کو؟ کس کو سامنے پوچھیں گے؟ ان لوگوں کے سامنے جو عیسیٰ علیہ السلام کو، بی بی مریم کو اور اللہ کو، جنہوں نے تین عقیدے بنائے ہوئے، تین خدا بنائے ہوئے ہیں اور اپنے عقیدوں کو خراب کیا ہوا ہے، اپنی نسلوں کو برباد کیا ہوا ہے. ان کو سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی آپ پوجا کرتے رہنا، ہماری بھی خدمت، ہماری پوجا کرنا، ہماری عبادت کرنا، آپ نے کہا تھا؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف منع کریں گے، یا اللہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اللہ آپ تو بخوبی جانتے ہیں، میں ایسا کچھ کہہ نہیں سکتا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گناہ تو امت نے کیا، تو سوال عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں ہو رہا ہے؟ اور بھائی انسلٹ فیل کرے گا آدمی کہ میں نے تھوڑی کہا تھا ان کو جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو، ایسا کر رہے ہو. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے کا مقصد یہ ہوگا تاکہ ان کو ڈانٹ اور پھٹکار لگائی جائے، ان کے لوگوں کو جن لوگوں نے یہ عقیدہ اپنا بنایا ہوا تھا، تاکہ سامنے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے اور صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ ان کو پڑ رہی ہے، پوچھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تم نے ایسا کہا؟ تم نے ایسا کہا تھا؟ تو سامنے والا ظاہر سی بات ہے شرمندہ ہوگا نا. تو جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے ان کو کل شرمندگی ہوگی اسی اعتبار سے کہ جس کو وہ صلیب اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا اور یہ اور وہ پتہ نہیں عجیب عجیب کہہ رہے تھے، کل وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا یا اللہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا ان کو، اب تو جانے، تیرا کام جانے، تو ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، باقی میں نے ایسا کچھ کہا نہیں تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچاؤ ہوگا، نہ کہ ان کو ڈانٹنا ہوگا. ڈانٹنا اور پھٹکارنا ان کو ہوگا جن لوگوں نے اپنا یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے. تو یہ آج کی بات تھی میری 25 دسمبر کے متعلق. اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں، ایسے الفاظ زبان سے نہ کہلوائیں جس سے ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی اب تک یہ غلطی کرتا رہا تو اس کو چاہیے کہ واپس کلمہ پڑھے، توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے توباؤں کو قبول کرے اور توبہ پر استقامت اور نصیب فرمائے، اور ہمارے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل کے کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. زبان جسم کے کانوں سے تو بہت کچھ سنا ہے، آج تک کسی چیز پر عمل نہیں ہوا ہے، نہ کیا ہے، نہ کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی کوشش فرمائے. نیکیاں تھوڑی بھی ہو
پابندی سے ہو تو ایک دن بڑھ جائے گی، گناہ تھوڑا ہو یا زیادہ ایک دن نقصان پہنچا کر رہے گا، تو لہٰذا گناہوں سے بچتے رہنا، اس طریقے کے الفاظ کہنا کہ جس سے انسان کا ایمان خطرے میں آ جائے، تو میرے بھائیوں اس سے بچنا ہم سب کی سب سے اولین درجہ ہے، سب سے پہلا درجہ ہے ہمارا یہ کہ ہم ایمان سے ایسے خرافات سے اپنے ایمان کو کیسے بچائیں۔ ایمان بچے گا تو اس کے بعد ہم دوسرے اعمال کریں گے تو اس کا لیول بڑھے گا، اس کا بھاؤ بھی بڑھے گا۔ اگر ایمان ہی سرے سے نہ ہو تو اس کے بعد جتنے بھی عمل کرتے جائیں گے اس کا کوئی بھاؤ اور کوئی مول نہیں ہوگا اللہ کے نظروں کے سامنے۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں اور اس طریقے کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔